وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 57 سے 60، حصہ اول 27-83. درس کا نمبر، آج کا موضوع، کیا ہم نے دین کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں. لا بارد ولا کریم. جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما. انہم كانوا قبل ذلك مترفین. یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے. وكانوا يصرون على الحنث العظیم. اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ قل ان الاولین والآخرین. کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے. لمجموعون الی میقات یوم معلوم. سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو. لآکلون من شجر من زقوم. تھوہر کے درخت کھاؤ گے. فمالئون منها البطون. اور اسی سے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم. اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے. فشاربون شرب الہیم. اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. ھذا نزلهم یوم الدین. جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی. سامعین کرام، سورہ الواقعہ آیت نمبر 57. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون. کبھی تم نے غور کیا ہے کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو
اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے، یعنی موت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہم تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، کبھی تم نے سوچا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو زمین میں، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے ہر فائدے سے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کے دیکھا ہے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے تم نے بادلوں سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں. لو نشاء، ہم چاہیں اگر، جعلناہ اجاجن فلولا تشکرون، تو اسے ہم سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، تو پھر تم کیوں شکریہ نہیں ادا کرتے. افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی خیال کیا ہے یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں. نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا. فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو. سامعین کرام، بہت ہی اہم مضمون ہے اور مرکزی مضمون ہے، اس سورت کا مرکزی مضمون ہے. 3 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور مقربین. اب اللہ تعالیٰ جو ناشکرے لوگ ہیں ان سے مخاطب ہے، ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یعنی جو ربوبیت ہے، جو خلاقیت ہے، جو قدرت ہے، ان آیات میں وہ بیان ہو رہی ہے. دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ یہ طاقتور ہستی کے سامنے سر جھکاتا ہے. آپ دیکھ لیں، میں ذہن پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ایک عام بات کر رہا ہوں، دنیا میں دیکھ لیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، باس کو آپ کو یس سر کہنا ہوگا، اس کا کہنا ماننا ہوگا. طاقتور کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ جہاں بھی خان خوانین ہیں، اہل اقتدار ہیں، تو بس لوگ انہی کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. ہمارے جب وزیر اعلیٰ کہیں آتا ہے نا فنکشن پہ، تو بس وزیروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور بس ان کے چاہنے والوں کی گاڑی، کسی جلسے پہ آتا ہے تو بس آپ کو پتہ ہے ایک لمبی لائن. تو یا وزیر اعظم کا تو پھر کیا نہیں کیا. اسی طرح جب ایک آرمی چیف ایک کمپنی میں جانتا ہے، ایک ہمارے مردان میں بھی پنجاب ریجمنٹ کا وہ ہے، کبھی کبھی وہ آتا ہے، بڑا اہتمام ہوتا ہے اور لوگ اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے آرمی چیف کے سامنے. یس سر، یس سر، ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہوگا. دیکھیے، یہ انسان کی فطرت ہے.
تو بس یہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، بالکل سیدھی سادی بات، جس کے ہاتھ میں طاقت ہو جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہو یا جو آپ کو نقصان دے سکتے ہو، اس کو یہ فائدے کی لالچ اور اس کا نقصان سے ڈر ہے، اس کے سامنے آپ پھر سر جھکاتے ہیں، اس کا کہنا بھی مانتے ہیں اگرچہ آپ کی طبیعت کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پہ ایک میں ظاہری بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی اتنی حکمت والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارا اور میرا اور میرے رب کا ہے، میرا اور میرے رب کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اور آخرت میں کیا ہے؟ یا تو بخشش ہے یا عذاب شدید ہے۔ بخشش ہو گئی تو انعام ملے گا، ابھی ہم نے اس کا تذکرہ پڑھا ہے سورہ واقعہ میں، مقربون کا بھی اور دائیں ہاتھ والوں کا بھی، جنتیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تمام نعمتیں۔ تو اگر بخشش ہو گئی، بخشش نہ ہوئی تو پھر دوزخ ہے، اس کا بھی ہم نے تذکرہ پڑھا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے، ہاتھ جوڑ کے اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ رب کی بخشش کے طالب ہوں، اور بخشے گا آپ کو کیسے رب؟ جب آپ بخشش کے کام کریں گے، جب آپ اس کی ہدایت کے سامنے سر جھکا دیں گے، جب اس کے نبی کی اطاعت اتباع شروع کر دیں گے، وہ آپ کو بخش دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں محنت کرو، جد و جہد کرو، اپنے مال سے، اپنے جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ ہوگا کیا؟ میں آیت کی تشریح نہیں کر رہا، لفظی ترجمہ کہہ دیا میں نے۔ ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے، گناہ کا امکان ہے، ہو جائے، یہ معافی مانگے تو معافی دے دی جاتی ہے۔ گناہ پہ اصرار مومن کا شیوہ نہیں ہے، معافی مانگے، اصلاح کر لے، بخشش ہو جاتی ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ بڑی کامیابی۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ ایک تو اللہ کی ناراضگی بہت بڑی خطا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑا انعام آپ کے لیے ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، میں نے کہہ رہا، من یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، بہت عظیم کامیابی سے بامراد ہوگا۔ اچھا، ہم سورہ الواقعہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو مضمون میں نے پڑھا ہے آخر تک، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپیل کر رہا ہے، ہمیں متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف کہ ساری طاقت کا مالک میں ہوں اور تمہارا حقیقی رب میں ہوں۔ اس میں ربوبیت کے نظارے ہیں، خلاقیت، ربوبیت کے نظارے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں مدعا کیا ہے کہ تم تصدیق کرو،
فلولا تصدقون، تم حق کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ حق کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام، رب کا پیغام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہی ہے، اللہ کا حکم، نبی کی اطاعت، یہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے۔ دیکھیں ہم دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ سورہ معون ہمارے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ تو دین کے دو معنی علماء نے کیے ہیں، روز جزا اور دین حق۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دونوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ آپ پریشانی کا شکار نہ ہو، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، ہم دین کو جھٹلا رہے ہیں، روز جزا کو بھی اور دین اسلام کو بھی۔ دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو یہ دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی نا، اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں، میں تھوڑی سی آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا، میں نے نوٹ کیے ہوئے۔ آیت نمبر 57 میں ابھی جو ہم نے پڑھی ہے، فلولا تصدقون، تم جھٹلا کیوں رہے ہو، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، دین سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، توحید کو، رسالت کو اور یوم جزا کو۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہم تو نہیں جھٹلا رہے، تو پھر آپ جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ بولنا تو ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پر ہے، ہم جھوٹے لوگ ہیں، ہمیں نہ اپنے دین کا پتہ ہے نہ پتہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے تو اپنی منزل بنا لی ہے دنیا کو۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، اللہ ہمیں جانتا ہے نا، اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ دیکھیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے بات کی ہے قرآن میں۔ اس وقت قرآن کے حساب سے ہم عذاب کے قابل ہیں اور ہم عذاب میں ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، 8۔ آباء و اجداد، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، جوڑے، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، جو مال جمع کیا ہوا ہے، تجارت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تجارت جس میں نقصان کے ڈر سے، یعنی نقصان کا خوف رکھتے ہو تو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، 8 ہو گئی، اور جن گھروں میں تم رہتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں کوشش، جہاد وہ نہیں کہ آپ تلوار لے کے نکل پڑے، نہیں، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو محبوب تر ہیں من اللہ ورسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اور اس کے راستے میں جد و جہد سے، تو تم عذاب کے قابل ہو، عذاب کا انتظار کرو۔ آج کا مسلمان تو معذب ہے، لعنتی ہے، معذب ہے، اللہ کے عذاب میں ہے۔ کیوں؟ یہ مغلوب ہے، اور عذاب نہ ہوتا تو یہ غالب ہوتا، اگر مومن ہوتا تو یہ غالب ہوتا،
عذاب بھی نہ ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھیں، آج 2023 امریکہ تھانے دار ہے، امریکہ بادشاہ بنا ہوا ہے، جس پہ چاہے پابندیاں لگا دے، اور سب اس کے غلام ہیں، یعنی دنیا ایک لحاظ سے جس پہ چاہے پابندی لگا دے، جس پہ چاہے پابندی اٹھا لے، وہ لاکھوں وہ ہیں عرب، یعنی کروڑوں تک بات جاتی ہے، اور چند لاکھ ہیں یہودی، وہ غالب ہیں ان پہ، اس کو کوئی بھی نہیں للکارتا۔ سعودی عرب اپنے مسلمان بھائیوں پہ بمباری کر رہا ہے، اس کو نہیں للکارتا، اور اپنے کویت سے بائیکاٹ کر لیتا ہے، لیکن اسرائیل سے بائیکاٹ نہیں، اس سے دوستیاں ہیں یہودیوں سے۔ تو دیکھیں، خیر وہ ایک تو بین الاقوامی تناظر کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی بات میں نے کی، لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کی محبوب ترین چیز کیا ہے؟ آپ مت بتائیں، میں بتاتا ہوں، دنیا کا فائدہ، دنیاوی مفاد۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، دیکھیں اس کو ذرا آپ نوٹ کریں۔ ہم لوگ دنیا کے لیے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں، ہم دین اسلام کو جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے، اور یہ ایک کھلی کتاب ہے ہمارا معاشرہ، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یا ایسی کوئی پہیلیاں نہیں میں آپ سے بجھوا رہا، یہ کھلی بات ہے۔ دین اسلام کو کون جھٹلا رہا ہے؟ آج کا مسلمان۔ روز جزا کو کون جھٹلا رہا ہے؟ آج کا مسلمان۔ رسالت کا اتباع کرنے سے، رسول کا اتباع کرنے سے عملی طور پہ کون انکاری ہے؟ آج کا مسلمان۔ صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے کون انکاری ہے؟ آج کا مسلمان۔ دین کو کس نے محدود کر دیا ہے 5 بنا تک؟ آج کے مسلمان نے۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی پہیلیاں نہیں ہیں کہ آپ سوچنے لگیں یار ایسا کیسا ہے۔ ہمارے بعض اوقات، ابھی تو بچے میرے بڑے ہو گئے، اور جب چھوٹے تھے تو آپس میں ہم وہ کھیلتے رہتے تھے، کبھی کبھی ہمیں ہرا دیتے تھے، پہیلیاں پوچھتے تھے، ابو یہ پہیلی ہے، آپ بتائیں کیا ہے؟ تو پھر میں سوچتا رہتا تھا، پھر میں ہار جاتا تھا، میں کہتا بیٹے تم ہی بتا دو، مجھے تو نہیں معلوم، تو وہ پھر بتا دیتے تھے۔ میں آپ کو پہیلیاں نہیں بجھوا رہا، بالکل کھلی کتاب ہے یہ۔ آج کا مسلمان روز جزا کو جھٹلا رہا ہے، دین اسلام کو جھٹلا رہا ہے، اتباع رسول کو جھٹلا رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ آج پاکستان کے جو 4 بڑے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ آپ ہیں۔ صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں، انکاری ہیں؟ نہیں، میں تو صدر مملکت ہوں۔ صدر مملکت کی آج نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، وزیر اعظم کے آج نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، اور اسی طرح بس سب ایسے ہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بڑے کون ہیں؟ یہ آپ ہیں۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، ان کو دوش نہیں ہے، اپنے آپ کو دوش دیں۔ انگلی وہاں نہیں اٹھاؤں گا، میں آپ کی طرف انگلی اٹھاؤں گا۔ آپ نے کیوں دین سے منہ موڑ لیا ہے؟ آپ نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے دنیا کی طرف کیوں کر لیا ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم ہمیں ہی جھٹلا کے زندہ ہو۔ آج کے مسلمان ہر چیز کو جھٹلا رہے ہو تم، کسی چیز کی جس کا تعلق، دیکھیں میں آپ کو یہ جملہ بار بار کہتا ہوں، صرف آج کی نشست میں نہیں، آج کا مسلمان
دین اسلام سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے اس کو جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے۔ دیکھیں، جب آپ ایک چیز کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے ہم فیصلہ کر لیا ہے کہ دین میں مکمل داخل نہیں ہونا، بس۔ اور یہی جو ہے فتنے کا باعث ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے تو اب کیا مطلب، دیکھیں یہ تو بڑی، میں بعض اوقات بڑی شش و پنج میں پڑ جاتا ہوں، کیا بیان کروں اور کیا نہ کروں۔ عملی زندگی میں دین کا نفاذ ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ ہے، اس کا میاں ہے، میاں کے مٹھی پر داڑھی ہوگی، چاہے سر پہ پگڑی ہوگی، بیوی پر ظلم کرتا ہوگا، بیوی کی تحقیر کرتا ہوگا، اس کو بعض اوقات گالیاں دیتا ہوگا، پگڑی اتار کے، کیونکہ گھر میں آ کے پگڑی اتار دیتے ہیں پگڑی والے، عام انسان اور عام پھر فرعون بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنا کیا سلوک ہے۔ بیگم صاحبہ 5 وقت کی نمازی، پردہ مکمل، شوہر کے حقوق نہیں ادا کریں گے، مرضی اپنی۔ دیکھیں یہ ایک عورت کی بات نہیں کر رہا، نہ ایک مرد کی بات کر رہا ہوں میں، آپ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، ظاہر ہے کہ خاندان ہے، اور ایک سارا رویہ میں دیکھ رہا ہوں۔ 8 مارچ کو عورتیں نکلتی ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی مرضی نہیں، جسم میرا ہے، میری مرضی چلے گی۔ تو اس سے بڑی خطا کیا ہوگی؟ آپ نے تو رب کی مرضی کی تصدیق کرنی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ، آپ نے تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا تھا۔ آپ پلے کارڈ لے کے کھڑی ہو گئی کہ مرضی تو میری چلے گی، میاں کو میں نہ کرتی ہوں، نہ کر سکتی ہوں، جب میری مرضی ہوگی میاں کو میں ہاں کروں گی، نہیں تو میں نہ کروں گی، کھانا خود گرم کر لو۔ آپ دیکھ لینا وہ پلے کارڈ میں کیا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ عورتوں کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ بات بھی میں کہہ دوں۔ کئی عورتیں کہنے لگیں ہمارے پیچھے، نہیں، میں مرد و زن دونوں، مرد کوئی پیچھے تو نہیں ہے عورتوں سے۔ تو سارے دین سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ آج کا مسلمان نہ مومن ہے نہ بننا چاہتا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا آپ میں کوئی تڑپ ہے کہ آپ سچے مومن بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من اللہ۔ اللہ تو انتظار میں ہمارے، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے، کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ ہم تو انکاری ہیں، آج کا مسلمان انکاری ہے۔ پھر آپ دین کے جو فیس بک پہ بعض علماء سو ہیں، وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، اور دین کو محدود کر دیا ہے۔ ایک صاحب ہر صبح درس دیتے ہیں، تو بس مزار پہ مت جاؤ، مزار پہ سجدہ مت کرو، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ شرک کی تفصیل وہ نہیں کرتے، بس یہی سارا شرک ہے۔ اولیاء کو مت پوجو، بھئی کون پوجتا ہے؟ مزار پہ سجدہ نہ کرو، اور یہ نہ کرو، وہ نہ، سارا اسلام اسی تک محدود ہے۔ دیکھیں ہم نے کچھ ایشوز بنا لی ہیں۔
ہر ایک نے ایشوز بنا لیے. بریلویوں کے الگ مسئلہ ہے، ان کی اپنی ایک طرز فکر ہے. دیوبندی ان کے مخالف ہیں، وہ کہیں گے ہم میلاد منائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں منائیں گے. وہ کہیں گے ہم یا رسول اللہ کہیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہیں گے، یہ تو شرک ہے یا رسول اللہ کہنا. دیوبندی لکھنا بھی شرک ہے، کہنا بھی شرک ہے. مجھے اختلافات سے میرا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے، لیکن دین یہ نہیں ہے. دین تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. بہرحال بات چیت ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ افرأیتم ما تمنون. دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.